تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی، عثمان غنی۔ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو، سبحان اللہ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے دا تھرڈ کیلف آف اسلام، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 18 ذوالحجۃ الحرام کو عرس آتا ہے، تو اسی مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے پیارے پیارے بچوں کے لیے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ سمجھتے ہیں؟ خلیفہ کون سمجھتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کون سمجھتا ہے؟ کون نہیں سمجھتا؟ چلے سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے؟ کچھ تو ہوگا، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے کیا؟ سمجھتے ہیں خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے نا۔ نہیں سمجھتے؟ بھائی یہ ہمارے بچے جو ہے شاید تیار نہیں ہیں ابھی پروگرام کے لیے، تو چلے پھر مدنی چینل کے ناظرین سے باتیں کرتے، پھر آپ سے باتیں نہیں کریں، پھر دیکھیں ہم ناراض ہو جائیں گے آپ سے۔ ایک بات تو کریں نا، خلیفہ کا مطلب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا ہے، پتہ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے؟ اچھا جی، اور کس کس کو نہیں پتہ؟ چلے بھائی کچھ نے ہاتھ اٹھایا، نہیں پتہ، کچھ کو پتہ ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کسے کہتے ہیں۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد بنائیں گے، ان کے فضائل سنیں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ اور آئیے گفتگو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں نا، کیونکہ مین بات تو یہی ہے۔ اب یہ سنتے رہتے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی چلے، جو خدمت نہیں چلنے کے ناظرین ہیں ان کے لیے سوال بھی یہی ہو گیا کہ جو مسلمانوں کی 4 خلیفہ ہیں، یا ان کو جمع کر کے بولیں تو 4 خلفاء ہیں، ان کے آپ نے نام بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترتیب وائز بتانے ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں ہم خلیفہ، کس کس کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھائے جی، چلے بھائی ادھر چلتے ہیں، مائک دیں پیچھے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سائم رضا۔ سائم رضا بتائیں گے، اور دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں نا ہمارے سائم بھائی؟ جی۔ تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے، اب دیکھتے ہیں جی، سمجھانا ہے آپ نے جی۔ لیڈر۔ لیڈر کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اچھا، اور کس کو پتہ ہے؟ ادھر بھی پتہ ہے؟ چلے بھائی مائک دیں ذرا، سیدھے ہاتھ سے ذرا اچھے سے پہنچا دیں مائک جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انوار رضا۔ محمد انوار رضا بتائیں گے خلیفہ، لیڈر۔ لیڈر۔ اور آپ بتا رہے ہیں؟ سعد بھائی، ہمارے سعد بھائی کو دے دیں جی۔ صحابیوں کی لیڈر۔ صحابیوں کے لیڈر۔ لیڈر۔ لیڈر کیا بتائیں گے؟ جلدی جلدی جلدی۔ لیڈر۔ لیڈر، چلے بھائی لیڈر بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، صحیح ہے، آسان کر کے بچوں کے لیے ہو جائے گا لیڈر۔ لیکن لیڈر تو پھر بہت سارے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی لیڈر بن جاتا ہے، کلاس میں بھی کوئی لیڈر ہوتا ہے، بچوں کا 4 بچوں کا گینگ ہوتا ہے، شرارتی بچوں کا گینگ ہے نا، جو ساری کلاس میں ادھم مچاتے ہیں، ان کا بھی ایک کیا ہوتا ہے لیڈر۔ تو لیڈر تو ایک عام بات ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، کسی طرح کا بھی ہوتا ہے، لیکن خلیفہ تو خاص معنی میں، اور پھر اسلام کے خلیفہ یا مسلمانوں کے خلیفہ، تو یہ تو ایک خاص منصب ہے نا، ایک خاص مقام ہے، تو اس کو اسپیشل انداز سے ہم بیان کریں گے۔ ویسے لیڈر یا امیر یہ کہہ لینا بھی سمجھنے کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اصل میں یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، سب کو ہدایت کی آپ نے باتیں بتائی، اچھی اچھی باتیں بتائیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آپ قبر شریف میں تشریف لے گئے۔ اب آپ کے بعد مسلمانوں کا نظام کون چلائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے کون خلیفہ بنے؟
حضرت ابو بکر. خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو. ایک ہوتا ہے اصل اور ایک ہوتا ہے اس کا نائب. یوں بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک ٹیم بھی بناتے ہیں نا آپ لوگ. ایک ہوتا ہے کیپٹن اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نائب کیپٹن. یعنی اس کا بعد والا رائٹ ہینڈ. کیا اصل نہیں ہے تو اس کی جگہ یہ ہوتا ہے. تو یوں ہی سمجھ لیجئے خلیفہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مسلمانوں کو دیکھتے تھے, ان کے معاملات چلاتے تھے. آپ قبر شریف میں تشریف لے گئے تو اب ان کے نائب کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہ بھی قبر میں تشریف لے گئے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت عمر فاروق. پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا حضرت عثمان غنی, اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یوں سلسلہ چلتا رہا. تو یہ خلیفہ کا مطلب ہم نے کچھ سمجھایا ہے. اب آگے چلتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں اور ٹائم کم ہے. تلاوت بھی سننی ہے, کلام بھی سننا ہے, نعرے بھی لگانے ہیں, اور بھی پیکج آپ کے لیے ہیں. تو بچوں نے جو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں یہیں رہنا ہے, کہیں جانا نہیں ہے. تو فیضان عثمان غنی, ہاں, اور یہی ہمارے پروگرام کا نام بھی ہو گیا. آپ چلتے ہیں تلاوت کی طرف. تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی, عثمان غنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے ہم نے تلاوت سنی ہے. اب چلتے ہیں آگے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پیاری سی ہم منقبت سنیں گے. اور منقبت یعنی حضرت عثمان غنی کی شان میں کلام. ٹھیک ہے, ہمارے حسین بھائی سنائیں گے اور ہم سب کیا کریں گے؟ سنیں گے, پڑھیں گے. سننا ہے یا پڑھنا ہے یا دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہیں؟ یوں نہیں بیٹھے جیسے لگا کوئی زبردستی باندھ کے لیا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا, کوئی زبردستی آیا ہے؟ خوشی خوشی آئے نا, تو پتہ چلنا چاہیے خوشی خوشی آئے. تو مل کر پڑھیں حسین بھائی کے ساتھ یا توجہ سے سنیں. تو اس انداز سے ہم نے, اور جو گھروں پر ہیں آپ بھی اسی انداز سے ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. چلتے ہیں منقبت کی طرف. تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی, عثمان غنی. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, عثمان غنی کا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, عثمان غنی کا.
صحابی نبی. جدتی جدتی. یہ رٹے ہوئے ہوتے بچوں کو. وہ ہے ہر صحابی نبی. ابھی نعرے چینج ہے. آج کس کی یاد منا رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی. تو آپ نے کہنا ہے حضرت عثمان غنی. کیا کہنا ہے؟ حضرت عثمان غنی. جو بچے گھروں پر موجود ہیں آپ بھی یہ نعرے لگا سکتے ہیں. امیر اہل سنت کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں صحابی نبی حضرت عثمان غنی. ہیں صحابی نبی حضرت عثمان غنی. دل یقین ہے جنتی حضرت عثمان غنی. خائف رب غنی حضرت عثمان غنی. عاشق مدنی نبی حضرت عثمان غنی. ہیں شہید با وفا حضرت عثمان غنی. پے کرے صبر و رضا حضرت عثمان غنی. آپ سے راضی مصطفیٰ حضرت عثمان غنی. پے کرے صدق و وفا حضرت عثمان غنی. صاحب جود و سخا حضرت عثمان غنی. تم خلیفہ تیسرے حضرت عثمان غنی. اپنے رب کے فضل سے حضرت عثمان غنی. آپ کی شان حیا حضرت عثمان غنی. مرحبا صد مرحبا. حضرت عثمان غنی. اب یہ بھی بولنا ہے مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا. حضرت عثمان غنی. کیا بات ہے. ہو عطا خوف خدا حضرت عثمان غنی. دے دو عشق مصطفیٰ حضرت عثمان غنی. کیجئے میٹھی نظر حضرت عثمان غنی. بے نوا عطار پر حضرت عثمان غنی. بے نوا ہم سب پر. حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی. یہ بھی نعرے لگا سکتے ہیں. اور ہر صحابی نبی یہ بھی نعرے لگا سکتے ہیں. اب پھر پیکج کی طرف جانا ہے. کچھ آپ کو معلومات دینی ہے. آپ نے یہ معلومات لینی ہے. یہاں جو بچے آپ بھی توجہ سے سنیے گا اور جو گھروں پر ہیں آپ نے بھی توجہ سے سننی ہے. بیت رضوان کا کچھ واقعہ بتائیں گے اور وہاں سے بھی شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلتی ہے. اب یہ بیت رضوان کیا ہے, کیسے کیا ہوا تھا, یہ آپ جب توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پیش آنے والا ایک ایسا واقعہ جس واقعے سے ایک یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اسی واقعے کے بعد اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابیوں کو خوشخبری بھی سنائی. اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس واقعے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی عطا سے ہر اس چیز کے بارے میں خبر ہے جسے اللہ پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے, اور وہ واقعہ ہے بیعت رضوان. تو چلیے اب چلتے ہیں اس مقام پر جس مقام پر یہ بیعت ہوئی تھی, اور اس مقام کا نام ہے حدیبیہ. یہ جگہ مکہ پاک سے 2 میل کے فاصلے پر موجود ہے. ہوا کچھ یوں کہ ہجرت کے 6 سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ پہنچے تو قریش کے لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے گھبرا گئے. قریش وہ لوگ تھے جو مکہ شریف کے رہنے والے تھے, اور ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی قریش کے خاندان سے تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو قریش کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ انہیں جا کر بتائیے کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ ادا کرنے آئے ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ شریف پہنچے تو حدیبیہ میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں کعبہ شریف کے طواف کی سعادت نصیب ہوئی ہے, وہ تو ویسے ہی کعبہ شریف کے پاس ہیں. یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کریں گے. اب حضرت عثمان غنی کو قریش کے لوگوں نے مکہ شریف میں روک لیا اور وہاں حدیبیہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. اس پر مسلمان
مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہمیشہ اللہ پاک کی راہ میں لڑتے رہیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی تو اسی دوران اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ مبارک دوسرے ہاتھ مبارک میں لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی کہ یا رب عثمان رضی اللہ عنہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں ہے۔ اور ہاں، یہ بیعت ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ شریف سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، آپ نے طواف کعبہ کی سعادت حاصل کر لی ہوگی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر میں پورا سال مکہ شریف میں ٹھہرا رہتا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں ہوتے تب بھی میں اس وقت تک کعبہ شریف کا طواف نہ کرتا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف نہ کر لیتے۔ ہاں، قریش نے مجھے طواف کرنے کا کہا تو تھا مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ پیارے بچوں، یہ بات غور کرنے کی ہے، بیعت انہی سے لی جاتی ہے جو زندہ ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں شہید نہیں ہوئے، جبھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی بیعت لی تھی۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے پارہ 26 سورہ فتحہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ اور حدیث پاک میں ہے، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اسپیشلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی، تو پیارے پیارے بچوں کو بتا رہے تھے بیعت رضوان کے بارے میں، وہاں کیا ہوا، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی۔ تو اب یہاں کچھ سنا ہوگا، گھروں پہ کچھ سنا ہوگا، تو پیارے پیارے بچے جو گھروں پر ہیں ان کو تو بہت سارے کام ہم نے دیے ہوئے ہیں، یہاں بھی ابھی ہم ان سے کچھ کام لیتے ہیں۔ جو گھروں پر ہے دیکھتے ہیں وہ کتنے کام کر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو کالز کرنے کا کام دیا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عام ہوتا چلا جائے گا، ان کے بارے میں معلومات عام ہوتی چلی جائیں گی، تو آپ ایک کلک کریں گے ہمارا پروگرام آگے چلا جائے گا۔ ایسے ہی زیادہ ہے نا بھائی، چھوڑ کے تو نہیں آنا ہوگا آپ کو، تو آپ ہمارا پروگرام شیئر کریں، کمنٹس کر سکتے ہیں، جو گھروں پر بچے موجود ہیں نعرے لگا سکتے ہیں، چاروں خلفاء کے نام بتا سکتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں آپ کر سکتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ جی بھائی، کیا سنا، کچھ بتائیں گے؟ کیا تھی؟ مائک دے دیں، بس بولا جو بولا اسی کو پکڑ لیا ہم نے۔ دے دیں بھائی، مائک دے دیں، مائک جس کے پاس ہو وہ آگے دے دیا کرے۔ مائک سے کچھ سونا وونا نکل رہا ہوتا دکھائیں ذرا مجھے بھی۔ کچھ نہیں نکل رہا، میں بھی رکھ لوں، تھوڑی دیر میں میرے پیسے بن جائیں گے، تو دے دیں آگے۔ جی، بیعت تھی۔ کیا تھی، کیوں تھی؟ حضرت عثمان غنی کفاروں نے یہ خبر پھیلائی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید صحیح ہو سے گئے۔ نام لے آرام سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی۔ ان کے بارے میں کیا افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید ہو گئے، شہید کر دیے گئے ہیں، اور مسلمان جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے مکہ شریف، اور جو ہے وہاں اس وقت کفار کے جو ہے تھا قبضہ، تو وہ انہوں نے کہا ابھی ہم نہیں آنے دیں گے، تو مذاکرات کرنے کے لیے گئے تھے حضرت غنی جی۔ تو ادھر خبر مشہور ہو گئی ان کی طرف سے کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے ہیں، تو پھر بیعت لی گئی تھی کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور وہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی، اور جنہوں نے وہ بیعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا مجدہ سنایا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر وہ شہید نہیں ہوئے تھے، پھر وہ واپس آ گئے تھے۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کو وہاں پر جو ایک آفر کی تھی غیر مسلموں نے کہ آپ یہاں پر آ چکے ہیں تو خانہ کعبہ بھی موجود ہے، آپ بھی عمرے کے ارادے سے آئے ہیں تو خانہ کعبہ کا آپ طواف کر لیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے طواف کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ حضور انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے جی، انہوں نے کہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک طواف نہیں کر لیتے میں بھی طواف نہیں کروں گا۔ جی، یہ بھی کیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، پیارے نبی سے ان کا عشق ہے، محبت ہے کہ ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ہیں حدیبیہ کے مقام پر،
اور آپ نے اندر نہیں آئے, آپ نے کعبے کا طواف نہیں کیا, تو میں بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا. حالانکہ تو وہ وہیں موجود تھے, کفار نے انہیں آفر بھی کی تھی. تو ہمارے صحابہ ایسا پیار کرتے تھے, ہمارے نبی سے ایسا پیار کیا کرتے تھے. تو یہ تھے ہمارے حضرت عثمان غنی. چلے بھائی کچھ باتیں اب ہم آپ کو اور بتاتے ہیں. کالز لے لیں, پہلے کالز لے لیں پھر کچھ باتیں بتاتے ہیں. ہاں چلے بھائی ان کو بھی تو شامل کرنا ہے. جی میں کراچی سے احمد رضا عرض کر رہا ہوں. آج میں نعرے لگاؤں گا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے, حسن حسین بھی جنتی جنتی, ہر زوج نبی جنتی جنتی ہے, معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال, جلدی جلدی کال شامل کرنی ہے. فاطمہ تاریہ ممکن آباد سے. میں آج آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی. آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین ہے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. یہ ہماری فاطمہ باجی تھیں. حضرت عثمان غنی کا لقب کیا ہے؟ ذوالنورین. اور آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. اور ایک خصوصیت کیا ہے, ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, پیارے نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے, یعنی ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت رقیہ نکاح میں تھی, ان کا وصال ہو گیا, تو اس کے بعد دوسری صاحبزادی کا نکاح بھی حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا. اور خوبصورت شعر بھی پڑھا ہماری پیاری بچی فاطمہ نے. کیا شعر تھا؟ نور کی سرکار ماشاء اللہ کیا بات ہے. جی آگے چلنے, اور کالز بھی شامل کرنی ہے یا نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلیں؟ کالز سیگمنٹ, کالز لیتے نا کال. جی میرا نام طلحہ اجاز ہے, میں سائیوال سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو 4 خلیفاؤں کے نام 4 خلفاء کے نام. پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. چلے بھائی سیگمنٹ ہے فضائل عثمان غنی. تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی, تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی, تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان کیا بات غنی. ہے. اللہ سے کیا پیار ہے, عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے. عثمان غنی کا اللہ پاک کیسا پیار فرماتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ اللہ پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست کسے بنا دیا؟ اپنے محبوب کو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں, آقا ہیں, اور کرم فرماتے ہیں, اور بہت سارے فضائل ہیں حضرت عثمان غنی کے. کچھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں, توجہ سے سننا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں. سبحان اللہ. عثمان مجھ سے ہے اور میں جی. اور ایک اور ارشاد, جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا. جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے. ساتھی ہوتا ہے نا,
رفیق خاص دوست. تو فرمایا ہر جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں. یعنی رفیق ساتھی, تو میرے ساتھی کون ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بار آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عثمان کی شفاعت سے 70,000 کتنے؟ 70,000 کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 70,000. کتنے سارے ہو گئے نا. فرمایا 70,000 ایسے آدمی بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ اکبر. عثمان غنی ان کی شفاعت کریں گے. ایسے لوگ جو 70,000 ہوں گے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر کیا چیز لازم ہو گئی ہوگی؟ ہاں, کہ یعنی اب یہ کہاں جانے والے ہیں؟ آگ میں. لیکن پھر کون آ جائے گا؟ عثمان غنی. سبحان اللہ. وہ ان کی کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے. یعنی یوں کہہ لیجیے سفارش کریں گے. ان کی کیا کریں گے؟ سفارش کے ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کو بخش دیا جائے. تو اتنے ڈھیر سارے لوگ ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کی وجہ سے جہنم کے بجائے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں. کیا بات ہے عثمان غنی کی, کیا بات ہے عثمان غنی کی. اسی طرح سے ایک اور دیکھیے, ایک فرمان سنیے, پیارا پیارا سا فرمان ہے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. حیا ایمان سے, حیا ایمان سے. حیا ہوتی ہے نا, حیا کرنا, شرم کرنا. یہ جو کوالٹی ہے یہ کس سے اس کا تعلق؟ ایمان سے. جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ حیا والا ہوتا ہے, یا ایمان کے ساتھ حیا کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور فرمایا اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہیں. سبحان اللہ. حیا ایمان سے ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ حیادار کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرمان ہے میرے پیارے نبی کا. اسی طریقے سے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت ایک جنتی درخت ہے. سخاوت ایک جنتی درخت. سخاوت سمجھتے ہیں نا, پیسے دینا, خرچ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ سخاوت. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ جنتی درخت ہے. اچھا درخت ہوتا ہے, درخت دیکھا ہے ہم نے, درخت میں کیا نکل لی ہوتی ہیں؟ آنکھیں. شاخیں ہوتی ہیں نا, درخت کا تنا ہوتا ہے, اوپر سے ایسے شاخیں ہوتی ہیں. تو فرمایا سخاوت ایک جنتی درخت ہے اور عثمان بن عفان اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہیں. سبحان اللہ. یہ جنتی درخت ہے سخاوت, اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ حضرت عثمان ہے. ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ یوں دعا کی, اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اظہار کر رہے ہیں کہ میں عثمان سے کیا ہوں؟ راضی ہوں. اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو بھی اس سے راضی ہو جا. کیا بات ہے, عثمان غنی سے پیارے نبی بھی راضی, اور جب پیارے نبی رب سے دعا کریں تو رب بھی یقیناً عثمان غنی سے راضی ہے. اور الحمدللہ ہم بھی عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں. تو کیا بات ہے, انشاءاللہ عثمان غنی کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہے. جی ایک بار ایک شخص نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, یا رسول اللہ عثمان آ رہے ہیں, یا رسول اللہ عثمان آ رہے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایک جنتی آدمی ہے. سبحان اللہ. ایک جنتی آدمی. عثمان غنی کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی, بتا دیا گیا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ایک بار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کیا جنت میں بجلی کی چمک ہوگی؟ کیا جنت میں بجلی کی چمک ہوگی؟ بجلی چمکتی ہے, دیکھے کہاں, دیکھیے کہاں چمکتی ہے؟ آسمان. ہاں بارش ہوتی ہے نا, اللہ پاک ہمیں بھی رحمت والی بارش عطا فرمائے. بہت ساری جگہ پہ بڑی زیادہ بارشیں بھی ہوئی ہیں, لاہور وغیرہ میں اللہ پاک انہیں عافیت عطا فرمائے. کہیں دیکھیں بہت ہو رہی ہے, کہیں نہیں بھی ہو رہی, کہیں کیسی ہو رہی ہوگی. خیر اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے. تو اس میں بجلی بھی چمکتی ہے نا. تو پوچھا گیا کہ جنت میں یہ بجلی چمکے گی؟ تو ارشاد فرمایا ہاں. کیا فرمایا؟ ہاں. بجلی کب چمکے گی؟ فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جب عثمان جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں گے تو جنت ان کے لیے بجلی کی طرح چمکے گی. سبحان اللہ. ایک جگہ سے دوسری جگہ عثمان غنی جا رہے ہیں تو ان کے لیے جنت بجلی کی طرح چمک رہی ہیں. اب وہ کیا انداز ہوگا, کیا ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے عثمان غنی کے صدقے, تو وہاں جا کر دیکھیں گے. تو یہ کچھ فضائل بتائیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو تعریف تیری آقا سے سنی, تیری تعریف تیری ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کی تعریف کی ہے نا, تو بس پھر ہم بھی جھومتے ہیں. پھر
ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی مناقب پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اسی پہ زندگی عطا فرمائے، اسی پہ موت عطا فرمائے، کسی بھی صحابی کی ہم سے کوئی بے ادبی نہیں ہو، اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت والی زندگی اور ایمان و عافیت والی موت عطا فرمائے۔ جی بھائی اب آگے چلنا ہے، اور کالز کی کیا حال ہے بھائی؟ بچے چلیں بھائی، بچے اپنی طرف ہیں، گھروں پر جو ہے وہ چل رہے ہیں، ادھر کچھ پیکج بھی ہمارے ساتھ، آئیے چلتے ہیں ایک پیکج کی طرف۔ تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے بارے میں، ایسے کارنامے جن کی وجہ سے اسلام کو ترقی نصیب ہوئی، اسلام کا نام روشن ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایسے فیصلے فرمائے جس سے اسلام اور اسلامی حکومت کو بہت سے فائدے حاصل ہوئے۔ تو چلیے اس بارے میں کچھ دلچسپ باتیں سنتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اسے پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک کردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن پاک کو جمع فرمایا اور اسلامی ملکوں میں بھیج دیا، اسی وجہ سے آپ کو جامع القرآن یعنی قرآن پاک جمع کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، حج کے سیزن میں ہم دیکھتے ہیں مینا میں خوبصورت خیمے لگے ہوتے ہیں، ان خیموں میں حاجی رات گزارتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مینا میں کس نے خیمہ لگایا؟ نہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، جنہوں نے اپنے دور خلافت میں مینا شریف میں اپنے لیے خیمہ لگوایا۔ پھر بعد میں دوسرے حاجی بھی آپ کو فالو کرتے ہوئے خیمے لگانے لگے اور آج تک مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ جانور کو ستاتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے بہت سے ملکوں میں قانون بنا ہوا ہے کہ جو لوگ جانور کو پریشان کریں گے انہیں سزا دی جائے گی۔ تو بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے جانوروں کی حفاظت کے لیے اور انہیں ظلم سے بچانے کے لیے قانون بنایا تاکہ جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو اور وہ بھی حفاظت کے ساتھ رہیں۔ جی، تو پیکج ہم نے سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے حوالے سے کہ کس طریقے سے آپ جامع القرآن بھی ہیں، مسلمان کو قرآن پاک کس طریقے سے آپ نے خدمت کی، اور ایک جو ہے وہ قرآن پاک کے صحیفے بہت سارے نقل کروا کے جگہوں پر بھیجے اور اس پر مسلمانوں کو جمع کیا۔ آج ہمارے پاس قرآن پاک گھر گھر میں موجود ہے نا، تو اس کی خدمت کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بھی جانوروں کا بھی خیال رکھنے کے حوالے سے آپ نے قانون سازی کی، اور بہت زبردست آپ کے کارنامے ہیں۔ آپ کے دور میں بڑی فتوحات بھی ہوئیں، بہت کچھ ہم نے اس میں بھی سنا۔ ابھی کچھ ہمارے ساتھ حسان بھائی بھی موجود ہیں، بیان بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس عظیم ہستی اور پرسنالٹی کی شان سننے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ جی ہاں، تو میری مراد جنتی صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے اور جنہیں صحابی ہونے کا شرف ملا۔ آپ کو یہ شرف اور فضیلت بھی حاصل ہے
کہ آپ کا فیملی ٹری پانچویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین یعنی دو نور والے بھی ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک کے بعد ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن بھی ہیں، یعنی قرآن پاک کو جمع کرنے والے بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی تو کیا ہی بات ہے، اتنا مال اور دولت ہونے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو امیروں والا کھانا کھلاتے، کیا دوسروں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود غریبوں والا سادہ سا کھانا کھاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لائف اسٹائل بھی بہت ہی سادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق قرآن بھی تھے، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن شریف مکمل فرما لیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک ہی رکعت میں پورے قرآن پاک کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ اور عبادت گزار ایسے تھے کہ دن میں نفلی روزہ رکھتے اور رات میں کچھ حصہ آرام کر کے اللہ پاک کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوگا اور میرے رفیق عثمان ہیں۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہر صحابی نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی بیان سنا رہے تھے ہمارے حسان بھائی، ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے بیان بھی سناتے ہیں، ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ اور اب آگے مزید چلنا ہے، کہاں چلیں؟ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ہم سے پوچھتے بھی کرتے وہی ہیں جو خود کرنا ہوتا ہے۔ خیر چلے بھائی سے، اور کالز کا کیا کرنا ہے بھائی؟ کالز نہیں لیں؟ کالز بھی تو لینی ہوتی ہے، لیکن ابھی بچیوں کا ایک پیکیج ہے، چلتے اس کی طرف۔ تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی۔ پیاری بچیوں، آج میں آپ کو ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جنہوں نے 2 بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، اور وہ کوئی نہیں بلکہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو پیاری بچیوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تو مدینہ پاک میں بیر روما یعنی روما کے کنویں، جی بیر روما کے علاوہ میٹھا پانی نہیں تھا۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بیر روما کو خرید کر اس کو وقف کر دے کے تمام مسلمان اس سے پانی بھرے اور اس کو اس کے بدلے میں جنت میں بھلائی ملے گی۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یوں پہلی بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جنت خریدی۔ جبکہ دوسری بار جنت خریدنے کا واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامان کے ساتھ 100 اونٹ میری ذمہ داری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پھر اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کا فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سامان کے ساتھ 200 اونٹ اور دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامان کے ساتھ 300 اونٹ اور میری طرف سے قبول فرمائیے۔ پیاری بچیوں، یہ سن کر سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے اور 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، آج سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کچھ کرے اس پر پوچھ گچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بچیوں، یہ تھا وہ دوسرا موقع جس میں حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دوسری بار جنت خریدی تھی؟ اونٹ تو مہنگا ہوتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنے سارے اونٹ دینے کا فرمایا؟ جی پیاری بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ امیر تھے اور وہ اپنے پیسے دین اسلام اور مسلمانوں کی مدد میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی! کیا آپ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 600 اونٹ پیش کیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اونٹ دینے کی باری آئی تو آپ نے 600 نہیں بلکہ 950 اونٹ سامان کے ساتھ اللہ پاک کی راہ میں پیش کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے عثمان غنی کی، کیا بات ہے! بہت مالدار تھے، پیسے تھے آپ کے پاس، لیکن ان پیسوں سے کیا کرتے تھے وہ؟ ہم کیا کرتے ہیں ان پیسوں سے؟ سامان خریدتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز خریدتے ہیں، بریانی خریدتے ہیں، کوئی برگر خریدتے ہیں، اور کیا کپڑے خریدتے ہیں، کھلونے خریدتے ہیں، کولڈ ڈرنک خریدتے ہیں، اور عثمان غنی ان پیسوں سے جنت خریدتے تھے۔ سبحان اللہ، ہے نا بھائی، اپنی اپنی بات ہے، وہ جنت خریدتے تھے۔ ہم نے واقعات سنے کہ کس طریقے سے وہ ایک جنگ کے موقع پر انہوں نے اتنا سارا مال دیا، وہ بدلے میں آپ کو ملی جنت۔ پانی کی کمی تھی، آپ نے کنواں پیش کر دیا، بدلے میں ملی جنت۔ تو وہ اپنے مال سے جنت خریدا کرتے تھے۔ تو ابھی بھی آفر ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اگر ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ تو بچے تو بڑے جوش والے ہوتے ہیں، اس وقت ابھی نکال لے بھائی، میرے پیسے ملے تھے پاکٹ منی 50 روپے، تو 25 روپے میں نے دے دیے۔ تو بچوں کو ابھی تھوڑا سنبھال کے رکھے اپنے پیسے، تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر اپنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی ابو کو کہیں۔ چلے بھائی کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ محمد دانیال اتاری کراچی سے، آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ کون تھے یا تھیں؟ دانیال اتاری۔ دانیال اتاری تھے۔ چلے بھائی، تو 4 خلفاء کے نام بتائیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لگتا ہے ایسا رہتا ہے شاید کچھ انہا کی طرف ساؤنڈ جا رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ نے انہو ہی بولا ہو، لیکن اس کو بعض بچے غلطی بھی کرتے ہیں، وہ ہم ٹھیک کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جب کسی صحابی کا ذکر ہوگا تو انہو، اور صحابیہ کا ذکر ہوگا تو انہا۔ جی نیکسٹ۔ رحمان اتاری لاہور سے، میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، جزاک اللہ خیر۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ تو ذرا نعرہ لگائیں جاندار، کڈس مدنی چینل۔ جی ایسے جاندار نعرے بھی ہونے چاہیے۔ تو بھی کیا کرنا ہے؟ پروگرام ختم کرنا ہے؟ جی نہیں کرتے ہیں؟ چلے کچھ سوالات ہو جاتے ہیں نا، جتنا بھی ٹائم ہے تو تھوڑا سا یہ ٹیم بنا دیتے ہیں، یہ اور ٹیم بھی یہ، جتنا ٹائم ہے اس میں سوالات۔ چلے بھائی، ٹیم اے سے سوال ہے، اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کو ہجرت کے حوالے سے کیا خاص فضیلت حاصل ہے؟ جی کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، جلدی جلدی، جی جی جی، سب سے پہلے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ جی سب سے پہلے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی۔ جو ہجرت میں زوجہ ساتھ تھی ان کا نام کیا تھا؟ ٹیم بی۔ چلے جی، ہاتھ اٹھ کے نیچے گیا ہے، برابر دے 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 دے، حضرت رقیہ، حضرت رقیہ۔ جلدی صحیح کریں، برابر میں دے مائک۔ جی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ اب یہ بتائیے حضرت عثمان غنی نے جو سب سے پہلے ہجرت فرمائی تھی، یہ ہجرت کس ملک کی طرف تھی؟ ان کو دے دیں، ان کو دے، سیدھے ہاتھ سے جلدی لے، ہاتھ اوپر اٹھایا تھا، آگے دے دے، ادھر دے دے۔ آپ نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا؟ آپ نہیں اٹھایا؟ چلے بتائیں۔ حبشہ۔ حبشہ کی طرف، ان کا جواب درست ہے۔ حضرت عثمان غنی کی داڑھی کیسی تھی؟ ان کو دے مائک، آگے دے، سیدھے ہاتھ سے جلدی سے۔ گھنی، بہت زیادہ گھنی تھی۔ ابھی بچوں کی داڑھی نہیں ہے، آئے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی داڑھی رکھنی ہے۔ کسی کی گھنی ہوتی، کسی کی نہیں۔ آپ یہ بولے گھنی ہو تو ہی رکھوں گا، داڑھی رکھنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور آپ سوال یہ ٹیم میں سے کون سی بیعت کے موقع پر نبی پاک نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت فرمائی تھی؟ ان کو دے مائک، دیں سیدھے ہاتھ سے جلدی سے۔ بیت رضوان۔ جی بیعت رضوان، جواب درست ہے۔ جی حضرت عثمان غنی کس جنگ میں شریک نہ ہونے کے باوجود اس جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں میں شامل تھے؟ جی
जंग बदर। वाह भाई वाह, बड़ी ज़बरदस्त तैयारी लग रही है। हज़रत उस्मान गनी हर जुम्मे को क्या ख़ास अमल करते थे? इनको दीजिए माइक। एक गुलाम को आज़ाद करते थे। किसको? एक गुलाम को आज़ाद। गुलाम को, गुलाम को। हाँ, गुलाम, गुलाम नहीं होता, गुलाम होता है। जी, हज़रत उस्मान गनी की वालिदा का नाम बताएं। आप लोग कुछ नहीं बताएंगे, खाली देखते रहेंगे बैठ के। और कौन बता रहा है? आप दोनों जी बताएं, सही सही नाम बताना है हज़रत उस्मान गनी की वालिदा का। हज़रत बीबी अरवा बिनते कुबैस। जी, अरवा बिनते करीज, अरवा बिनते करीज। तो ये एक प्यारा सा नाम भी है। तो बच्चियों के नाम तलाश कर रहे होते ना, तो ये नाम आप रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। तारीफ तेरी, तारीफ तेरी, तारीफ तेरी, उस्मान गनी, उस्मान गनी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। हमें दुआ में याद रखना है, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीफ तेरी आका से सुनी उस्मान गनी, उस्मान गनी। तुम शान सहाबा जान नबी उस्मान गनी, उस्मान गनी। बच्चों का मदन